اور اس روحانی قوت کی بدولت اللہ رب العزت اس کو نعمت فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ان تتقوا اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرے، اللہ کی خشیت آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں نعمت فرقان عطا فرما دے گا۔ اب نعمت فرقان کیا ہے؟ اس سے انسان شر اور خیر کے اندر فرق کر جاتا ہے، اس سے انسان اچھے اور برے کے اندر تمیز کر جاتا ہے، اس سے انسان دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچ جاتا ہے اور دنیا و آخرت کے حقیقی نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک تو انسان کی پیشانی کے اوپر 2 آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کو 2 باطنی آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں ما من عبد الا ولہ 4 اعین، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کے 4 آنکھ نہ ہوں۔ عینان فی رأسہ، 2 آنکھیں پیشانی اور سر کے درمیان لگی ہوئی ہے، یبصر بہما امر الدنیا، جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وعینان فی قلبہ، اور 2 آنکھیں دل کے اندر ہے، یبصر بہما امر دینہ، جس کے ذریعے سے انسان دین کے احکامات کو پہچانتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک کافر قوم کے بارے میں انہم کانوا قوما امین، کہ یہ اندھا قوم تھا۔ اب اندھے قوم کا مطلب یہ نہیں کہ پورے قوم والے بغیر آنکھوں کے تھے، ان کے ظاہری آنکھیں تو تھے لیکن باطنی آنکھیں ان کے اندھی ہو چکی تھی۔ اور یہ دل کیسا اندھا ہو جاتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے دل داغدار بن جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ سیاہ بن جاتا ہے اور انسان کے باطن کے اوپر غفلت اور گناہوں کی پردوں کی وجہ سے انسان کی باطنی آنکھیں بند ہو جاتی، انسان نابینا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جن کو شوگر لگ جاتی ہے اور بیماریاں لگ جاتی ہے تو ان کو پھر موتیا بن کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ان کے ظاہری آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن جو کالے بال، گول گول بال جو انسان کے آنکھوں کے اندر ہے، جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، اس کے اندر رگیں بلاک ہو جاتی ہے اور آنکھیں ہوتے ہوئے باوجود انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح دل ہوتے ہوئے باوجود انسان کو بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت۔ بصارت انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بصیرت یہ کہ انسان اپنے دل سے دیکھے اور اپنے دل کے ذریعے سے آخرت کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت فراست یہ کیا چیز ہے کہ انسان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا پتہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت انسان کو ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ پھر یہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک مسلمان لا یلدغ المومن، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مومن نہ خود دھوکہ کھائے گا اور نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ تو بصارت کے ذریعے سے انسان فرشی چیزوں کو دیکھتا ہے اور بصیرت کے ذریعے سے انسان عرشی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر اپنے انبیاء کو بھی اور انبیاء کے جو وارث ہیں اور وارثوں کے جو اولاد ہیں، ہم تمام کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیں اور اپنے نگاہوں کو مخلوق کے حسن و جمال سے نیچا رکھیں اور لوگوں کے مال و منال سے اپنے دل کو بچائے رکھیں۔ تو انسان مرد کے لیے حسن و جمال امتحان بنتا ہے
اور عورتوں کے لیے مال فتنہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو اللہ اکبر کبیرہ الی ما متعنا به ازواجا منہم زارت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، یعنی آپ ان لوگوں کے پاس جو ظاہری اسباب ہے، مال و منال ہے، آپ ان کی طرف غور سے اور للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ سترگی ورطا موگ دوا اور بٹو بٹو سترگو ورطا مگورا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اردو میں کہتے للچائی ہوئی نگاہوں سے، نظروں سے لوگوں کے پاس جو مال ہے ان کو نہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، ازواج منہم زارت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، یہ تو اس لیے، یہ تو امتحان کے لیے، کسی کو مال اگر دیا تو بھی امتحان ہے، کسی سے مال اگر لیا تو بھی امتحان ہے، انسان ہر وقت امتحان میں ہے۔ اور ظاہری حسن و جمال سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو جب انسان کی بصارت کمزور ہو جاتی ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی نظر چیک کرتا ہے کہ میرا نظر کیسا ہے۔ اگر نظر کے اندر کمی ہوگی تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اینک بنانا پڑے گا، اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اور یہ دوائی بھی استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر برابر ہو جائے۔ اور اگر نظر بہت ہی خراب ہو چکا ہے تو پھر کہتے یہ اینک مستقل استعمال کریں گے، اور اگر کالا موتیا ہو چکا ہے تو پھر اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ کینسر کے بیمار تھے 5-6 سال، ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ یہ 6 مہینے زندہ ہوگا، آپ لوگ ان کو کھلائے پلائے اور علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اسباب کو تو اختیار کرنا ہی ہوتا ہے، اعمال کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ رب العزت نے میرے والد صاحب کو 5 سال 6 سال تک زندہ رکھا الحمدللہ، اور خوب اب اس بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرتے رہے۔ لیکن شوگر بھی تھا، کینسر بھی تھا، بلڈ پریشر بھی تھا، اس کی وجہ سے آنکھوں کی نظر اس کے اندر کالا موتیا ہو گیا، جو چھوٹے چھوٹے رگیں ہوتی تھی بلاک ہوتی تھی، تو پھر ہر ہفتے اس کو پنڈی لے کے جانا پڑتا تھا، اس کے آنکھوں کے رگوں کے اندر انجیکشن لگاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ کے اندر سب سے کمزور عضو ہے، اس کے اندر انجیکشن ڈال کے کتنا درد ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بیمار اس سختی کو